لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے انتہائی معلوماتی پروگرام جس کا نام ہے فرشتوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی مقرب فرشتہ جس کا ہر جاندار سے واسطہ پڑے گا۔ جی ہاں، وہ چاہیں زمین پر جاندار ہوں، چاہیں آسمان پر جاندار ہوں، جتنے بھی مخلوقات جن میں جان ہے اس کا واسطہ اس فرشتے سے پڑے گا، اور ہر کسی شخص کو اس فرشتے سے ملاقات کرنی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت ملک الموت علیہ السلام کی۔ ان کے تعلق سے اس پروگرام میں علم دین حاصل کریں گے کہ آپ کس طرح روح قبض کرتے ہیں، اور کچھ حیران کن واقعات اس پروگرام میں سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کو سننے کی قوت دی گئی ہے۔ نمبر 1 جنت، نمبر 2 جہنم، اور میرے سر کے قریب رہنے والے فرشتے یعنی تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ پاک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے اے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے لیے مقرر فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، تو دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مجھ سے پناہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، میرے سر پر رہنے والا فرشتہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آپ پر سلام بھیجتا ہے، بس اسے سلام پڑھنے والے کو جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 10 بار رحمت نازل کریں گے، اور جو مجھ پر 10 بار درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتے اس پر 1000 بار رحمت نازل فرمائیں گے، اور آگ اس کے جسم کو نہ جلا سکے گی۔ تو پھر کیوں نہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثیر تعداد سے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے ناظرین، آج جن کے تعلق سے بات کرنی ہے یعنی ملک الموت علیہ السلام کے تعلق سے، تو سنتے ہیں ملک الموت علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک اہم ترین فرشتہ ہے۔ ان کی قوت، ان کی قدرت اور ان کی طاقت کا عالم ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتے میں سے ایک کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ۔ جب فرشتہ مٹی لینے آیا تو زمین نے فرشتے سے کہا، جی ہاں زمین نے فرشتے سے کہا میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، میری مٹی مت لے کر جا،
کل اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ مٹی کیوں نہیں لائے، فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا، اے مولا جب اس نے تیری عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش آیا۔ پھر تمام فرشتوں کو بھیجا گیا، حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کی مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے پانی سے گوندا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ مٹی لے کر آئیں۔ زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، تم نے مجھ سے کوئی کمی کی۔ جبرائیل واپس لوٹ گئے اور زمین سے کچھ نہ اٹھایا، عرض کی، یا رب تیری پناہ مانگی اس لیے میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، پہلے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، دوسری مرتبہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان سے بھی یہی ہوا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں خالی لوٹوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں خالی لوٹوں، میں اللہ کا حکم نافذ کر کے ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر زمین سے جتنی مٹی لینا تھا آپ نے لے لی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ طاقت و قوت بیان کی گئی حضرت ملک الموت علیہ السلام کی۔ ایک روایت سنتے ہیں، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی گھر نہیں جو مٹی کا ہو یا خیمہ وغیرہ، مگر ملک الموت علیہ السلام اس کا روزانہ 2 بار چکر لگاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صحیح سماعت فرمایا کہ جنہیں ہماری روح قبض کرنی ہے وہ کسی کے گھر یا خیمے کے 2 مرتبہ چکر لگاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت سنتے ہیں کہ کوئی ایسا گھر نہیں جسے دن میں ملک الموت علیہ السلام 2 بار نہ دیکھتے ہوں۔ جی ہاں ناظرین، کوئی ایسا گھر نہیں کہ جسے ملک الموت علیہ السلام 2 بار نہ دیکھتے ہوں۔ ایک تیسری روایت اور سنتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر والے کو 3 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، پہلی روایت میں 2 مرتبہ کا ذکر ہوا، دوسری روایت میں بھی 2 مرتبہ کا ذکر ہوا، یہ تیسری روایت ہے۔ اس کے مطابق فرمایا جاتا ہے کہ روزانہ ہر گھر والے کو ملک الموت علیہ السلام 3 مرتبہ دیکھتے ہیں، جس کے لیے کہ اس کا وقت ختم ہو گیا اور اس کا رزق پورا ہو گیا تو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ گھر والے رونے لگ جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام دروازے کی پیٹھ کو پکڑ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور تو نہیں کیا ہے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوں، نہ میں نے تمہارا رزق کھایا ہے نہ میں نے تمہاری عمریں گھٹائی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ الفاظ ہیں ملک الموت علیہ السلام کی، اور نہ میں نے تمہاری زندگی کم کی ہے، مجھے تمہارے پاس آنا ہے، پھر آنا ہے، پھر آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ جی ناظرین، یہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ مجھے تو آنا ہے، پھر آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جی ناظرین، ملک الموت علیہ السلام کو ہمارے پاس بھی آنا ہے، آپ کے پاس بھی آنا ہے۔ ایک چوتھی روایت اور سنتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
اگر یہ لوگ موت کے فرشتے کو دیکھ لیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے ہی کو رونے لگیں گے۔ جی ناظرین، ملک الموت علیہ السلام کا کلام اس قدر وحشت ناک ہے اور ایسی آپ کی طاقت ہے کہ آپ کو دیکھ لیں تو یہ میت کو چھوڑ کر اپنے آپ ہی پر رونے لگیں گے۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں بھی ملک الموت علیہ السلام یہ درس دے رہے ہیں کہ مجھے آنا ہے، ایک دن آنا ہے، یہاں تک کہ کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام تمام گھر کو روزانہ 5 بار دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک روایت میں سنا 2 مرتبہ، ایک روایت میں پھر سنا 2 مرتبہ، ایک روایت میں سنا 3 مرتبہ۔ اب یہ جو روایت چل رہی ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ تمام گھروں کو روزانہ 5 بار دیکھتے ہیں اور ہر ابن آدم کے چہرے میں جھانکتے ہیں۔ جو اچانک گھبراہٹ ہوتی ہے نا ہمیں، وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے جھانکنے کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کبھی چلتے چلتے اچانک گھبراہٹ ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے جھانکنے کی، دیکھنے کی وحشت ان کی دیکھنے کی وجہ ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام بندے کو روزانہ 70 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اس روایت میں فرمایا گیا کہ 70 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ جب بندہ ہنستا ہے تو ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ تعجب ہے، میں اس کے یہاں روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں لیکن یہ ہنستا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ شاعر بڑا خوب یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کہ دنیا میں جی نہ لگایا جائے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت حارث بن خزرج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک الموت علیہ السلام سے خطاب فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ جی ناظرین، خوش ہو جائیں آپ لوگ، اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں، میں کہتا ہوں باخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ والا کام نہیں کیا۔ جی ناظرین، کئی لوگ موت کے وقت روتے ہیں اور طرح طرح کے جملے بول رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ آپ نے سماعت فرمایا، تو تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے پر راضی ہو تو اجر کے مستحق ہو گئے، ورنہ لائق عذاب، اور ہمیں تو بار بار ہی آنا ہے، اس لیے ڈرتے رہو، خیمے والے ہو یا کچے مکانوں والے، نیک ہو یا بد، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہو یا ہموار زمینوں پر بسنے والے ہو، ہمیں ہر رات اور ہر دن میں ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ کلام ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر کسی کو اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں۔ کیا ہمیں اس سے وحشت نہیں ہوتی؟ ہونی چاہیے۔ اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زائد پہچانتا ہوں۔ باخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں قبض نہیں کر سکتا، یعنی بغیر اللہ کی اجازت کے قبض ایک مچھر کی جان بھی ملک الموت علیہ السلام قبض نہیں فرما سکتے۔
حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام پنجگانہ نماز کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں کہ کسی نیک نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو اس سے شیطان کو دور کر دیتے ہیں اور کلمے کی تلقین فرماتے ہیں اور کلمے طیبہ کی ترغیب دلاتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم نے سماعت کیا کہ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ کس طرح جائزہ کرتے ہیں، انسانوں کو کس قدر دیکھتے ہیں، کیا درس دیتے ہیں، اور ہم نے حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے سنا۔ اب ہم سنیں گے حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل کیسی ہے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا، اپنا منہ پھیر لیجئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ جی ناظرین، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے منہ میں آگ لیے ہوئے آرے نکل رہے ہیں، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اصل شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت ہی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح آپ کس شکل میں قبض کرتے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا، ذرا منہ پھیریے۔ تو آپ نے جب منہ پھیرا تو آپ علیہ السلام کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا۔ جی ہاں ناظرین، نوجوان تھا، جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت دے دی جائے تو یہ کافی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے وہاں سنا کہ کفار کو اگر ان کی جو شکل ہے، وحشت ناک شکل ہے، وہ دکھا دی جائے تو ان کے لیے بڑی تشویشناک ہے، اور فرمایا کہ مومنین کو اگر ان کی نیک صورت دکھا دی جائے، یعنی جو وہ مومنین کی روح جب قبض کرتے ہیں تو ان کی شکل دکھا دی جائے تو وہ مومن کے لیے کافی ہے۔ اور آپ نے سنا کہ وہ کیسے لباس میں آتے ہیں اور کس کی شکل میں آتے ہیں؟ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے سنا حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہے، تعداد اتنی بڑی ہے، مگر ایک وقت میں کئی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، کئی لوگ مرتے ہیں، تو ایک وقت میں کئی لوگوں کی روح قبض کس طرح کی جاتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ وبا کے زمانے میں کوئی مشرق میں ہو اور کوئی مغرب میں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان کی روحیں کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بلاتا ہوں تو وہ میرے ان دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ زمین کو ان کے لیے تشت مانند کر رکھا ہے، جہاں سے چاہتے ہیں روحیں اٹھا لیتے ہیں۔ جی ناظرین، ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے روحوں کو پکارتے ہیں تو وہ روحیں ان کی دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ جی ناظرین، اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جس طرح انسان اپنے کھانے کی تھال سے کہیں سے بھی لقمہ اٹھا سکتا ہے، اسی طرح ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ دنیا ہے،
کہ وہ کہیں سے بھی کسی کی بھی روح قبض کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہے طاقت و قوت حضرت ملک الموت علیہ السلام کی۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو ان کے بھی سردار ہوں، جو دونوں کائنات کے سردار مالک و مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا، اور یہ قبر میں ہر مسلمان کی تشریف لائیں گے۔ جی ناظرین، جیسا ہم نے سماعت فرمایا ملک الموت علیہ السلام کے تعلق سے، کیا حضرت ملک الموت علیہ السلام ہی تمام لوگوں، تمام مخلوقوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا ملک الموت علیہ السلام تمام ارواح کو قبض کرتے ہیں؟ تو فرمایا، وہ روحیں قبض کرنے کے رئیس ہیں، یعنی سردار ہیں، ان کے ماتحت فرشتے ہیں، اور یہ ان کے سردار ہیں، اور مشرق سے مغرب تک ان کا صرف ایک قدم ہے۔ جی ناظرین، مشرق سے مغرب کا کتنا بڑا فاصلہ ہے، مگر یہ ملک الموت علیہ السلام کے لیے صرف ایک قدم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں، اور ان کو تمام اہل زمین پر اس طرح مسلط کیا گیا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی والی چیز پر ہے۔ یعنی ناظرین، جس طرح ہتھیلی پر ہم ایک کوئی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں، اسی طرح حضرت ملک الموت علیہ السلام کو مقرر کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی پاک نفس کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ رحمت کے فرشتوں کے حوالے اس روح کو کر دیتے ہیں۔ جی ناظرین، کسی بد کی روح کو قبض کرتے ہیں تو عذاب والے فرشتوں کو وہ روح دے دیتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک بڑی پیاری بات وہ بچپن سے ہم لوگ سنتے بھی آئے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ ملک الموت علیہ السلام کو لوگوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے لیے نام پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں روایت سے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت علیہ السلام کو ایک فہرست دیتا ہے، ایک لسٹ عطا کرتا ہے۔ اس فہرست میں جن کے نام ہیں ان کی روح لکھی ہوئے وقت کے مطابق اسی سال میں قبض کر لو۔ لوگ اپنے بستر بچھاتے اور باغ لگاتے ہیں۔ جی ہاں، لوگ اپنا بینک بیلنس بناتے ہیں، سوسائٹیز میں اپنا مقام چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ زندگی کی امیدوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے، بڑے بڑے گھر بناتا ہے، بڑے کاروبار کے لیے بڑے قرضے لیتا ہے، اور وہ امیدوں کو بڑھاتے رہتا ہے، مگر فرمایا گیا کہ ملک الموت علیہ السلام کو لسٹ دی جاتی ہے جس میں اس شخص کا بھی نام ہوگا۔ جی ناظرین، ہم سب کا بھی نام اس لسٹ میں موجود ہوگا کہ ہماری روح کب قبض کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ جب بھی قبض ہو ایمان کے ساتھ قبض ہو، کلمہ طیبہ پڑھیں، اور FGN چینل دیکھتے دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار